العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بالجبرك الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. احباب زیبکار معزز و محترم سامعین و ناظرین، لائق صد احترام محترم المقام پیر حاجی سکندر حیات کلندر صاحب، انتہائی معزز شرکاء حاجی اللہ بخش صاحب، جناب محترم افتخار احمد صاحب، تنویر احمد صاحب، جناب سید منظور علی شاہ صاحب، جناب حاجی ملک منظور الہی صاحب، جناب جلیل احمد، وقاص احمد اور انتہائی غیرت مند مسلمان بھائیوں، دور سے قریب سے آج کی اس خوبصورت بزم میں ذکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ کی تشریف آوری دور اور قریب سے آمد کو خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ادارہ تبلیغ الاسلام کی یہ سالانہ خوبصورت اور علمی فکری پاکیزہ نشستیں
جو خالصتاً اللہ اور اس کے محبوب کی رضا اور خاندان اہل بیت اطہار سے اپنی عقیدت اور محبت کے لیے سال ہا سال سے ادارے کا یہ سلسلہ ہے خالق کائنات۔ اس ادارہ کے جملہ بانیان اور جملہ بانی ارکان کے جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اللہ کریم آل رسول کے تصدق سے ان کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ آپ کی اور میری قرب و جوار اور دور دراز سے آمد کو خالق کائنات سلسلہ ذکر آل رسول کے تصدق سے ہمارے لیے برکت کا، ہمارے اکابرین کے لیے مغفرت کا اور ہماری نئی نسل کے لیے درخشندہ مستقبل کا اور ملک پاکستان کے لیے اس پاکیزہ ذکر کی محفل کو امن، سکون اور استحکام، سلامتی اور کامرانی کا باعث بنائے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، کائنات عالم میں رسول کائنات، فخر موجودات، رحمت دو جہاں، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری حضور کی تشریف آوری نے کائنات عالم کی ہر تاریکی کو حضور کی آمد نے روشنی میں بدل دیا۔ جہالت علم میں بدل گئی، وحشت، بربریت امن اور سکون کا روپ دھار گئی۔ حضور کی آمد نے بد امنی کو ہمیشہ کے لیے بستر باندھنے پر مجبور کر دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری نے ہمیشہ تعصب، نفرت، ہٹ دھرمی اور ضد کو اپنی موت مار دیا۔ پوری کائنات عالم رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری سے ایک ایسا گلشن کا ماحول اور گلشن کی فضا دینے لگی جس میں امن اور سکون کا ایک ایسا سلسلہ کہ لوگوں کو یہ باور ہو گیا کہ دین اسلام وہ خوبصورت، کامل اور اعلیٰ اور فطرتی دین ہے کہ کائنات عالم کا ہر مسئلہ اور ہر مشکل اور ہر پریشانی کا جتنا بھی کوئی بڑا پہاڑ ہو، اسلام کے دامن میں آنے سے وہ بکھر جاتا ہے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کی وہ خوبصورت مذہب ہے کیونکہ یہ دین کامل ہے، یہ دین اکمل ہے اور دین فطرت ہے۔ اس دین کامل نے جہاں انسانیت کو بے شمار حسین پہلو عطا فرمائے زندگی کے لیے، ان حسین پہلوؤں میں سب سے اعلیٰ اور پاکیزہ جو میرے کریم کی بعثت اور حضور کی تشریف آوری سے ہوا، وہ قرآن مجید نے ان مقاصد میں سے ایک مقصد کو بیان کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبوت کے مقاصد میں یہ تو ہوا ہی کہ بنجر زمین تھی تو مصطفیٰ کے قدم لگ گئے تو سرسبز و شاداب بن گئے۔ یہ تو ہوا انسانیت کا جو مردہ چہرہ تھا اس پر خوبصورت خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ یہ تو ہوا ماں کے قدموں تلے جنت آ گئی۔ نبی کی آمد سے یہ تو ہوا کہ باپ کی زیارت کو حج و عمرہ کے مساوی قرار دے دیا گیا۔ یہ تو ہوا کہ مظلوم اور اس معاشرے کے اندر فقیر اور مسافر کو منزل مل گئی۔ یہ تو ہوا، اس میں تو اپنے بگانے تمام کے تمام رائٹر، مورخین، مستشرقین اس پر عمل کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ انسانیت کا ڈارک ترین دور اس خوبصورتی میں بدلا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو گلشن میں بہار آ گئی۔ وہ گلشن جس کو اپنے رنگوں اور پہاڑوں پہ ناز تھا، وہ نالین قدم مصطفیٰ کو چوما تو اس کو محسوس ہوا کہ میری بہار تو ہے ہی مصطفیٰ کی نالین کے چومنے کی برکات۔
اس کائنات عالم میں جن پر حق ہے، اس کو اپنے بگانے سارے مانتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے اس انسان کو جو اولیت، اس کو اشرفیت، اس کو جو اعلیٰ اور عرفہ منزل ملی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ جو وحشت اور بربریت تھی، جو دشمنی تھی، ایک دوسرے کے خلاف جو جنگ و جدل کا ماحول تھا، مصطفیٰ کی آمد یہ ہوئی کہ اس نے انسانیت کو محبت کی تسبیح میں پرو دیا۔ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بڑے بڑے ظالموں اور جانوروں کو ایسا جکڑا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے مددگار اور باہمی شیر و شکر بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اور ان کے ہاتھ بھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یہ کمال کیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ آمد کے مقاصد جو تھے، یہ نبی لوگوں کو علم دیتا ہے، یہ نبی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، یہ آنے والا لوگوں کے لیے کیا کیا اس کے اندر قوت رب نے رکھی ہے، جس کو دیکھے اس کو پاک کرتا ہے، جو قریب ہو اس کو پاک کرتا ہے، جو اس کے بارگاہ میں بیٹھے اس کو پاک کرتا ہے، اس کا قدم لگے تو جگہ پاک ہوتی ہے، اور اس نبی کو کوئی کندھے پہ بٹھائے تو کندھے پہ بٹھانے والا بھی پاک ہو جاتا ہے، اور جو علی کی صورت میں کندھے پہ بیٹھ جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جس آمنہ کی گودی میں یہ آتا ہے، اس آمنہ کی گودی پاک ہوتی ہے، اور جس جھولی میں یہ پھلتا ہے وہ پاک، اور جو بطور اس کی گودی میں کھیلے وہ پاک ہے، اور جو حسن حسین نبی کی گودی میں پھلتے اور کھیلتے ہیں وہ بھی پاک ہے۔ یہ پاک کرتا ہے، یہ ایسا ہے خود بھی پاک ہے اور ان کو بھی پاک کرتا ہے۔ اس کائنات عالم میں ہے کوئی ایسا استاد جو نگاہ سے پاک کرتا ہو، جس نے دیکھا اور لوگوں کو پاک کر دیا؟ یہ استاد میرا نبی ہے، یہ تو دیکھتا ہے اس کو بھی پاک کرتا ہے، اور پھر اس کی پاکی کا اعلان بھی خدا خود فرماتا ہے، خود اعلان کرتا ہے۔ اللہ کریم اس کی پاکیزگی کا اعلان فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ نبی تو پاک کرنے والا ہے، جو اس کے قریب آئے وہ بھی پاک، اور اللہ ارادہ فرما چکا ہے محبوب کے گھر والوں سے ہر نجس کو دور رکھے گا۔ گویا نبی کے گھر والے ہیں، نبی کی آل کو اللہ نے پاک فرما دیا۔ پلیتی کو حکم ہے کہ اس کے قریب نہ آئے، ان کے قریب نہیں آ سکتی، یہ پاک ہے۔ جو نبی کی جھولی میں کھیلے وہ پاک ہے، جو نبی کے قریب ہوئے وہ پاک ہے، جو نبی کی قربت میں جن کو میسر اللہ نے یہ اعزاز بخشا وہ پاک ہے۔ یہ ایسے پاک ہے جن کو نبی کائنات کی غلامی بھی ملی، حضور کی صحبت بھی ملی، حضور کی رفاقت بھی ملی، حضور کا گھر بھی ملا، اور کھیلتے ہوئے کملی والے کی نظروں میں رہے، یہ پاک ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کریم نے ان کو شان عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، ان کو مقام اور مرتبہ ملا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھنے کی شہادت ملی، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو نبی کی نظروں میں پڑھنے
کا موقع ملے، نبی سے سبق لینے کی سعادت ملے، نبی کے قدموں میں بیٹھنے کا اعزاز ملے، نبی کو دیکھنے کا اعزاز ملے۔ علامہ ہندی کنز العمال میں حدیث نقل فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کی پوری زمین پر جو سب سے پاک دل لوگ تھے، جو پاک روح والے لوگ تھے، جو پاک قلب والے لوگ تھے، اللہ نے ان کو اپنے محبوب کی آل اور محبوب کے اصحاب ہونے کے اعزاز سے مشرف فرمایا ہے۔ یہ دھرتی میں سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، کیونکہ جس نے نبی کو دیکھا، میرے نبی فرماتے ہیں ایمان کی حالت میں دیکھنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے، پھر جس نے اس کو دیکھا اس پر حرام ہے۔ اب کتنے اعلیٰ لوگ ہیں جن کی صبح ہوتی تھی تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے تھے، جن کی رات ہوتی تو کملی والے کا چہرہ دیکھتے، جو دعائیں مانگتے جو وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جب دعا نبی مانگتے ہوں گے، یہ کملی والے کے غلام آمین کہتے ہوں گے، دعائیں یہ مانگے تو آمین نبی کہے۔ یہ کتنے اعلیٰ لوگ ہیں، انہی کی بات اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم أعظم درجۃ عند اللہ وأولئک هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا۔ یہ وہ اعلیٰ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان میں بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ایمان میں اعلیٰ، ہجرت میں اعلیٰ، جہاد میں اعلیٰ، یہ ترقی میں اعلیٰ، اخلاص میں اعلیٰ، محبت میں اعلیٰ، یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے پڑھنے دین سیکھنے والے۔ اب سارے اعلیٰ ہیں، انہی اعلیٰ لوگوں میں پھر اور اعلیٰ لوگ ہیں جن کو نبی کی بارگاہ میں پڑھنے کا یوں موقع ملا، انہوں نے آنکھ بھی کھولی تو نبی کے بارگاہ میں ان شاگردوں میں حضور کے دستے مبارک پر آنکھ کھولنے والے کا نام ہے علی مرتضیٰ۔ جس نے نبی کے ہاتھوں میں آنکھ کھولی اس کا نام ہے سیدۃ النساء۔ جس نے نبی کے دستے کرم پہ آنکھ کھولی اس کا نام ہے زینب۔ پڑھانے والے بھی نبی اور ان کو گودی میں کھلانے والے بھی نبی ہے۔ اب گودی دینے سے لے کر آخری لمحے تک ان کی تربیت کو کرنے والا ہی میرا پیارا محبوب ہے۔ یہ کتنے اعلیٰ لوگ ہیں، کتنے فضیلت والے لوگ ہیں، پھر ان کے بارے میں کیوں نہ کہا جائے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اگر ذوق اجازت دے تو پڑھ لے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ والا آل رسول کی بات پہ شرمانا بھی چاہیے، مل کے پڑھ لیں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ والا ہے۔ اللہ اللہ نبی اس میں حسن میں ہے
گھرانے میں مشکل کشا ہے، بڑے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ۔ اچھا یہ بات ذہن نشین فرما رہے، علامہ جلال الدین سیوطی جیسا عظیم محدث کہتا ہے، عظیم مفسر کہتا ہے، جب حضرت آدم پاک نے ان پاکوں کا نام لیا، اللہ نے عزت و عظمت میں مزید برکت عطا فرما دی۔ وہ انسان اول، ساری انسانیت کا بابا، جن کا نام لے کر اللہ کے ہاں عزت مزید پاتا ہے، اس کی نسل پہ بھی ضروری ہے کہ وہ یہی کہے اللہ اللہ نبی کا یہ گھرانہ ورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، یہ سارے اعلیٰ لوگ ہیں جن کی تربیت میرے نبی نے فرمائی ہے۔ پشاور کے غیور مسلمانوں، ہر بندہ اپنی اولاد کو پالتا پوچھتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد بھی کار فرما ہوتا ہے۔ کسی کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا بڑا ہو کے میرا سہارا بن جائے گا، میرا دست بازو بن جائے گا، میری بزنس تجارت کو سنبھالنے والا بن جائے گا، کاروبار چلائے گا، سیاستدان بنے گا، سائنسدان بن کے ملک کا نام روشن کرے گا، خاندان کا نام روشن کرے گا۔ جس کو میں اور آپ پالے اس کے پیچھے کوئی مقصد کار فرما ہے، جس کو میرے اور آپ کے عزیز پالتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد کار فرما۔ میں بچوں کو پالوں، بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گے، میں نے اپنے لیے پالا، میں اپنے لیے تربیت کر رہا ہوں، کبھی ماں کا ادب، باپ کا، بھائی کا، عزیزوں کا سکھاتا ہوں۔ میرے پیچھے پالنے کے پیچھے لاجک یہ ہے یہ بڑا ہو کہ میری پہچان بھی کرے، میرے آگے سسٹم کو بھی چلائے۔ لیکن آؤ ذرا رسول مختار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے کریم نے اپنی نسل کو کس مقصد کے لیے پالا؟ ہر ایک کا مقصد جو ہے میرے نبی نے کس مقصد کے لیے پالا؟ فرمایا علی کو پالا نبی نے، حضرت سیدہ زہرا کو میرے نبی نے، حسن حسین کو کملی والے نے۔ ویسے تو ساری کائنات کو پالنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ کے خزانوں کا مالک میرا نبی ہے۔ میرا نبی تربیت کر رہا ہے، تربیت کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ فرمایا میں نے حسن کو پالا، حسین کو پالا، علی کو پالا، زہرا کو پالا، میں نے اپنے لیے نہیں پالا، میں نے زہرا کو، علی کو، حسن کو خدا کی توحید کی حفاظت کے لیے پالا ہے۔ یہ آل رسول کی تربیت خدا کی توحید کی حفاظت کے لیے ہے۔ علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ، حسن و حسین یہ خدا کی توحید کو محافظ ہے، یہ رمضان رسالت کے محافظ ہے، یہ دین مصطفیٰ کے محافظ ہے۔ یہ آل رسول کی تربیت ہے ہی اس لیے کہ یہ محمد عربی کے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، نبی نے علی کو، بطول کو سیدہ، میری نسلیں، میرے ماں باپ قربان، اس خاندان پہ کس لیے پالا؟ اللہ کی توحید کے لیے۔ اونچا بولیے اللہ کی، بلند آواز سے بولیے اللہ کی، اللہ کی توحید کے لیے، نبی کی رسالت کے تحفظ کے لیے، دین مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے۔ ایک تو مقصد یہ دے دیا، آنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، اپنے بچوں کو تربیت جب کرتے ہو بزنس کے لیے نہ پالو، اپنی اولاد کی تربیت کاروبار کے لیے نہ کیا کرو، اپنی اولاد کی تربیت احمد مختار کے لیے کیا کرو، رب کے یار کے لیے کیا کرو۔
یہ پہلا سبق دے دیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے، اپنی نسل کو کس لیے پالنا ہے؟ کاروبار بزنس پل تو جائے گی کیونکہ پالنے والا حقیقی تو اللہ ہے۔ یہ جو ہماری ڈیوٹی لگی ہے اولاد کی تربیت کے لیے، میرے کریم رسول نے، میرے محبوب نبی نے، اللہ کے پیارے حبیب نے یہ پیغام، یہ مشن، یہ ماحول دے دیا۔ اپنے بچوں کو خدا کی توحید کے لیے پالو، اپنے بچوں کو ناموس رسالت کے لیے پالو، اپنے بچوں کو دین کی سربلندی کے لیے پالو۔ اپنے بچوں کو پالتے ہو تو پھر اللہ کے دین کے لیے میرے رسول نے یہی کچھ کیا۔ قرآن مجید اعلان فرماتا ہے، فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بس ہجری کا زمانہ آیا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے پوری دنیا کے حکمرانوں کو خطوط جاری فرمائے۔ میرے نبی نے دین کی تعلیم دی، اسلام کی دین اور ماحول کو ان تک تعلیم کو پہنچانا چاہا۔ دنیا کے حکمرانوں کے لوگ بھیجے گئے۔ حضور کے دربار میں نجران میں عیسائیوں کا ایک وفد 14 افراد پر مشتمل دانشوروں کا، بڑے بڑے جہاں دیدہ لوگوں کا وفد نبی کے دربار میں آیا۔ آ کر بات چیت کرنا چاہ رہے گئے، نبی سے معاملات کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے گئے۔ جب وہ حضور کے دربار میں آئے، ان کا انداز بڑا نرالا تھا۔ انہوں نے جناب گلے میں بڑے بڑے سونے کے لاکٹ ڈال رکھے تھے، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے جناب سونے کے کنگن پہنے ہوئے، انہوں نے ہاتھوں میں بڑی بڑی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں ڈال رکھی اور ریشم و حریر سے مرقع لباس پہنا ہوا، تکبر رعونت کی علامت اور نشانی بن کے نبی کے دربار میں آئے۔ آ کے سلام لی، حضور نے رخ پھیر لیا۔ یہ پریشانوں کے صحابہ سے پوچھتے پھرتے تھے، ہم تو ہزاروں میل کا سفر کر کے آئے تمہارے نبی سے بات چیت کرنے، وہ تو ہم سے منہ ہی نہیں ملاتے، ہم سے تو بات ہی نہیں کرتے۔ اصحاب رسول نے کہا پہلے انسانوں والا لباس تو پہن کے جاؤ، یہ تکبر اتار کے جاؤ، یہ رعونت اتار کے جاؤ۔ نبی متکبرین سے بات نہیں کرتا، نبی رعونت والوں سے بات نہیں کرتا۔ جس کو اپنے دھن دولت پہ ناز ہو نبی اس سے بات نہیں کرتا، جس کو اقتدار پہ ناز ہو نبی اس سے بات نہیں کرتا، جس کو طاقت قوت پہ گھمنڈ ہو نبی اس سے بات نہیں کرتا۔ تم مسافر بن کے جاؤ، اب نبی توجہ نہیں کرتا، پھر میرا نبی تم سے توجہ ہٹائے گا نہیں۔ یہ تو بڑا لجپال نبی ہے، بڑا کریم نبی ہے، تم جاؤ تو صحیح۔ جب وہ اس لباس میں آئے، تکبر والا، رعونت والا ماحول ہٹا کر آئے، اب میرے رسول کے دربار میں آئے۔ غلامان رسول توجہ فرماؤ، ہماری نظریں کس کو دیکھتی ہے؟ لمبا چوڑا پروٹوکول ہو، اونچی مسند پہ ہو، اقتدار اور قوت کا مالک ہو، بہت بڑے جاہ و حشم والا ہو، ہم اس کو تو دیکھتے ہیں، لیکن کبھی اس مظلوم کو نہیں دیکھا، کبھی غریب کو نہیں دیکھا، کبھی مسافر کو نہیں دیکھا۔ اس لیے مسلمانوں، دولت مند کی دولت سے نہ ڈر، طاقتور کی طاقت سے نہ ڈر، جب بھی ڈرا کر مظلوم کی آہت سے ڈرا کر، جب بھی ڈرا کر مسافر کی بد دعا سے ڈرا کر، کیونکہ ان کی بد دعائیں رد نہیں ہوتی، یہ تو آسمان کا کلیجہ ہلا دیتی ہے۔ اللہ کے بندوں سے پیار کرو گے، اللہ تم پہ کرم فرمائے گا۔ اقبال کہتا خدا کے بندے تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلام، تیری میری نماز تیرے میرے لیے ہے، پڑھوں گا تو مجھے ثواب، نہ پڑھوں گا تو مجھے گناہ، ایسے کہتا۔ لیکن اگر میں نمازی ہوں، غازی ہوں،
قاضی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن ساتھ متکبر بھی ہوں، غرور بھی ہو، تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز فائدہ دینے والی نہیں۔ میں سب کچھ نہ ہوں، حضور کا غلام ہوں اور غلاموں کا پیار کرنے والا ہوں، تو سمجھ لو بیڑا پار۔ کیونکہ اللہ تو معاف فرمانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مسجدوں کو ویران کرو، مسجد آباد کرو، لیکن اس دل کو بھی آباد کرو، اس کو بھی آباد کرو۔ اس دل میں انسانیت کا احترام، محبت کا رشتہ اس کے ساتھ جوڑ دو، اس دل کو نبی کے سپرد کر دو۔ علی سبحان اللہ۔ اس دل کو نبی کے نام لگا دو۔ اس لیے تو میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں، آؤ دیکھو ہر چیز میں جوڑا، ہاتھ بھی دو، پاؤں بھی دو، کان بھی دو ہے، لیکن زبان بھی ایک ہے، دل بھی ایک ہے۔ میرے کریم محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب جب وہ یہ سارا لباس لعونت تکبر والا اتار کے نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے حضور نے پوچھا کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ انہوں نے اپنی بتا سنائی، دور سے آئے، ہم عیسائی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے عیسیٰ پاک کے ماننے والے ہیں، ہم تو پہلے ہی آلریڈی دین پر ہیں۔ میرے نبی فرمایا کون سا دین ہے؟ انہوں نے بتایا دین عیسو۔ حضور فرماتے ہیں تعلیمات میں تم نے تبدیلی کر دی۔ اللہ کے عیسیٰ پاک نے تھے، وہ اللہ کے کیا لگتے تھے؟ وہ کہنے لگے بیٹے، فرمایا یہ دین غلط ہے، اللہ کے لگتے نہیں تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ یہ بتاؤ شریف کے بارے میں، مریم کے بارے میں جب انہوں نے کفری عقائد پیش کیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا سن لو یہ اللہ کے نبی ہے، ان کی مثال عیسیٰ پاک کی حضرت آدم جیسی ہے، لیکن وہ عیسائی کے اس بات پہ اڑ گئے۔ نبی یہ کائنات میں بات چیت کی، حضور بحث فرما رہے ہیں، وہ آگے سے بحث پہ بحث کرتے جا رہے ہیں، ماننے پہ نہیں آ رہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اپنا ٹائم بچا، تو بڑا محبوب ہے میرا، یہ ضدی قوم ہے، ان کو اتنا فرما دو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ محبوب ان سے فرما دے یہ بھی اپنی جانیں لائے، یہ بھی اپنی جانیں لا، یہ بھی اپنے بچے لائے، تو بھی اپنے بچے لا، یہ بھی اپنی عورتیں لائے، تو بھی اپنی عورتیں لا۔ اب کرنا کیا ہے؟ یہاں ماحول کیا بن رہا ہے؟ معاملہ تو خدا کی توحید کا ہے۔ پشاور کے غیور مسلمانوں، اب قرآن مجید کی آیات پہ غور فرمائیں، بچانی توحید ہے یا اللہ؟ معاملہ تیری توحید کا ہے، توحید اللہ کی ہے، مدد کے لیے غیر اللہ، توحید اللہ کی مدد کے لیے ایسا بولے توحید کس کی؟ توحید۔ جب کرسی پہ بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بندہ بولے ہی نہ، اللہ کرے آپ کو اس سے بڑی کرسی ملے آل رسول کے ذکر میں بولے تو صحیح۔ اچھا توحید اللہ کی بچانے کے لیے نبی کو حکم ہوا محبوب یہ بھی عورتیں لائے، تو بھی اونچا بولو محبوب ان سے کہہ دو تم بھی بچے لاؤ، ہم بھی بچے لائیں، تم بھی جانے لاؤ، ہم بھی جانے لائیں۔ یہ انوکھا معاملہ ہے، توحید اللہ کی بچانے کے لیے غیر اللہ۔ علی تم بھی چلو، زہرا تم بھی چلو، حسن تم بھی چلو، حسین تم بھی چلو۔ یا اللہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کسی فنکشن پہ نہیں، سیرگاہ پہ نہیں، تفریح کرنے نہیں، یہ خاندان رسول کا خدا کی توحید کو بچانے آ رہا ہے۔ پھر کیوں نہ کہے پشاور کے مسلمان اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ بنا ہوا
حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل۔ اچھا نبی کا خاندان کہاں جا رہا ہے؟ پوچھا بولو اللہ کی، اللہ سلامت رکھے آپ کی زبانیں بولیے اللہ کی توحید کو بچانے کون؟ نبی کا، پوچھا بولو نبی کا۔ پشاور والوں بڑے اعلیٰ لوگوں یہ دیکھیے توحید اللہ کی، توحید بولو توحید۔ اچھا پھر سنیے ہمارے آپ کے بچے جب آپ گھر جائیں تیاری کا حکم دیں بچے پوچھتے ضرور ہیں بابا جانا کہاں گئے، کس کے ہاں جانا گئے؟ یہی جب میرے نبی نے کہا ہوگا فاطمہ پاک سے سیدہ نے حسنین سے کہا ہوگا، حسنین نے پوچھا ہوگا ماما جانا کہاں گئے؟ سیدہ نے فرمایا ہوگا بیٹا جس کے لیے تمہیں نانا نے پالا ہے آج اسی توحید کو بچانے کا وقت آ گیا ہے۔ تیاری کہاں چلیں گے؟ توحید کو بولو۔ اچھا یہ چل پڑے حسن چلے، آپ دیکھیے چلنے کا منظر بھی عجیب، آگے آگے کملی والا، اب ایک انگلی حسن، اب ایک روایت یہ بھی ہے کہ حسین کو نبی نے گودی میں اٹھا رکھا تھا، انگلی ایک یہ گئے کہ ایک انگلی حسن کے ہاتھ میں ایک حسین کے ہاتھ میں اور ہجری 10 یہ ننے منے شہزادے چل رہے ہیں، آگے نبی پیچھے سیدہ بطول، پیچھے مولا علی، جہاں نبی قدم رکھتے وہاں بطول رکھتی، جہاں بطول رکھتی وہاں علی رکھتے۔ نبی کے پیچھے چلنا چاہیے، پیچھے بطول، فرمایا نبی کے قدم پہ فاطمہ کا، فاطمہ پہ علی کا، اس لیے اگر کسی غیر کی نظر بھی فاطمہ کے قدم پہ نہ پڑے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ہمارا بڑا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں آمنہ کے لال آگے ہے، اب یہ چل رہے ہیں اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے جانے والے، اب یہ جا رہے ہیں، لیکن پشاور کے طیور مسلمانوں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے مولا جو بندے تیری توحید کے منکر ہے، یا اللہ اس پہاڑ کو حکم یا اللہ آسمان سے کوئی آگ کا شعلہ پھینک ان کو جلا کے دائم کو راک کر دے تاکہ باقیوں کو پتا چل جائے جو خدا کی توحید کا منکر ہوتا ہے وہ چل جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں ملا نہیں، بندے مار کے توحید بچانے والا نہیں، میں نے بتانا ہے لوگوں کو توحید میری ہے، محمد نے اپنی نسل کو میری توحید کے لیے تربیت کیا۔ یہ انسانیت کا قتل کر کے دین نہیں بچتے، مسجدوں کو آگ لگا کے دین نہیں بچتے، عبادت گاہوں کو اجاڑ کے دین نہیں بچتے، گاڑیوں سے اتار کے بندے مارنے سے دین نہیں بچا کرتے، لوگوں کے گھر اجاڑنے سے دین نہیں بچتے، معصوموں کی جان کھیلنے سے دین نہیں بچتے، مارکیٹوں کو آگ لگانے سے دین نہیں بچتے، لوگوں کو مارنے سے دین نہیں بچتے، سیدہ آمنہ کے مزار کو بلڈوز کر
کرنے سے توحید نہیں بچ سکتی، مخدومہ کائنات کے مزارات کو بلڈوز کرنے سے توحید نہیں بچ سکتی، عثمان غنی کا روزہ منہدم کرنے سے توحید نہیں بچے گی، یونس علیہ السلام کے مزار پر بلڈوزر چلانے والے توحید نہیں بچے گی، خالد بن ولید کے مزار پہ ہتھوڑے چلانے والوں ایسے توحید نہیں بچے گی، سیدہ زینب بنت مولا کائنات کے مزار کو جناب اکھیڑنے والوں ایسے توحید نہیں بچے گی، سیدہ سکینہ کے مزار کو اڑانے والوں ایسے توحید نہیں بچے گی، توحید بچے گی تو ایسے اپنی نسل محمد کے دین کو دے دے، خدا کی قسم عزت بھی بچ جائے گی۔ انسانیت کا قتل کرو گے دین بدنام ہوگا، اونچا بولو دین، دین، دین کو بدنام نہ کرو، یہ دین تو ایسا حسین دین ہے راجاتے بندے کو السلام علیکم کہہ کے اس کو زندگی کی گارنٹی دینے والا ہے، امن والا دین ہے، مزارات پہ دھماکوں سے دین بچتے نہیں ہے، دین اجڑتے ہیں، دین تو یہ ہے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں۔ اب کیا ہوا جب یہ قافلہ کارواں نورانی آیا، اب اس کی سائی نے دیکھا، پوچھا یہ کون ہے، بچے کون ہے، انہوں نے کہا کہ نبی ہے، دائیں بائیں محمد عربی کے شہزادے ہیں، پیچھے ان کی شہزادی ہے، ان کے پیچھے علی ہے۔ اب یہ بھی سنیے بیٹیاں تو چار لے کے ایک کو کیوں گئے، کیونکہ نبی کائنات یہ آیت 10 ہجری میں اتری ہے، 3 شہزادیاں، زینب پاک کا انتقال 2 ہجری میں، رقیہ کا 8 ہجری میں، سیدہ ام کلثوم کا 9 ہجری میں، یہ تینوں شہزادیاں وصال فرما چکی ہے، ایک ہی بیٹی تھی میرے نبی، ان چاروں کی جگہ ایک بولے گئے، یہ چاروں کی طرف سے گئی ہے۔ کریم آقا کے پیارے غلام سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، علی بھی ہے، حسن بھی ہے، اب یہ سارا گھرانہ عیسائیوں کے پادری نے دیکھا، کہا یہ کون ہے، کہا یہ بھی نور ہے، یہ نسل بھی نور ہے، بریلی کے تاجدار میں کیا حسین تصور پیش کر کے کہتے نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مل کے پلے تو جس کو ذکر کرتے ہوئے شرمندگی وہ تکلیف نہ کرے، باقی مل کے پڑھ لے تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور، تو اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا۔ میرے کریم آقا نے اپنی نسل کو کس کے لیے پالا؟ دین کے لیے۔ کس کے لیے پالا؟ اچھا پھر میرا نبی چاہے ساری جائیداد اپنے بچوں کو دے دے، کس کی جرات ہے کوئی پوچھے؟ آپ بیٹی کو بیٹیوں کو مکان بلڈنگ مارکیٹ گھر دے، کوئی جرات نہیں رکھتا کہ چھینے۔ میرے نبی کائنات میں اپنے بچوں کو جائیداد نہیں دی، نبی نے دین دیا ہے۔ عرض کرتی ہے بابا دیکھیں آپ کی بارگاہ میں قطاریں لگی
لگی ہے غلاموں کی، آپ کی بارگاہ میں لائنیں لگی ہیں باندیوں کی، آپ کی بارگاہ میں ڈھیر لگے ہیں خزانوں کے۔ بابا جی تیری دربار سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، ابا جی کچھ بھی عطا فرما دے۔ میرے کریم نے فرمایا بیٹی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر بڑا کر مانگا کیا بابا نے دیا کیا۔ مالک ہے جو چاہے دے، ایک بار عرض کی بابا جی بڑی عجیب کیفیت ہے، ہمارے پاس ایک گدے کا چمڑا ہے، ہم اسی پر لیٹتے ہیں، اسی کو صبح کو الٹا کر کے اس کو اپنی سواری کو گھاس ڈال دے گئے۔ میرے نبی کائنات نے فرمایا بیٹی ہی موسیٰ پاک نے 10 سال تک اپنی زوجہ کے ساتھ ایک چادر میں گزارا کیا۔ میرے کریمہ کا کہ پیارے غلاموں، میرے نبی کائنات نے دین کی شرط بلندی کے لیے پالا، فاطمہ زہرا ہو، حضرت حیدر کرار ہو، امام حسن و حسین ہو، اسی طرح میرے نبی کائنات نے ان کو دین کے لیے پالا، انہوں نے اپنے بچوں کو دین کے لیے پالا۔ میرے رب نے میرے پیارے معبود کو جیسے اولاد سے نوازا، اس طرح آپ کی اولاد کو بھی نوازا۔ اللہ نے پاک حسین کو ایک شہزادہ دیا جس کا نام ایسا حسین جو شہزادہ تھا، جس کی شکل کو دیکھ کے مصطفیٰ کا بچپن یاد آ جاتا، جس کا کردار بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، گفتار بھی اعلیٰ، چال بھی اعلیٰ، ڈھال بھی اعلیٰ۔ اس شہزادے کا نام میرے پاک حسین نے علی اکبر رکھا۔ اس شہزادے کو بچپن سے مخدومہ کائنات کی لاڈلی بیٹی سیدہ زینب پاک نے اپنی گودی میں لے لیا۔ یہ علی اکبر بیٹا تو حسین کا تھا، مگر پردہ جناب سیدہ زینب کے گھر میں تھا۔ یہ اس کو کھلائے بھی زینب پاک، چلائے بھی زینب پاک، یہ بولے بھی زینب پاک کی جناب والا بولی، انہی کے گھر میں پلتا رہا پڑتا رہا۔ جب یہ میرے پیارے حسین فرماتے بیٹا دے دو، اب اللہ نے تجھے جوڑی دی ہے۔ سیدہ زینب فرمایا کرتی تھی بھیا اب چھوٹا تھا تمہیں آئی ہو، اب جب بھی تمہیں دوں گی میں بیوہ بنا کے دوں گی، میں اس کو جوان کر کے دوں گی۔ آج دن گزرتے 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 پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب دنیا انسانیت کا سب سے ایک غلیظ انسان جدید بغیر تخت خلافت پہ آیا، پھر ماحول ایسا بنا میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے شہزادے نے مدینہ طیبہ کی پرنور فضاؤں کو چھوڑا، خود مدینہ پاک کو چھوڑا۔ پاک حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں مکہ سے کربلا کی دھرتی میں آئے، پھر لمحات گزرتے گئے، پھر پانی کی بندش کے اعلان بھی ہو گئے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی آل کے خیموں میں جو سب سے حسین پھول تھا اس کا نام علی اکبر ہے۔ جب یہ خیمے کے باہر جاتے دشمن بھی کہتے یہ تو یوں لگ رہا ہے جیسے محمد عربی جوانی میں ٹہل رہے ہو، اس کا کردار بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، بلکہ یوں بھی کہتے کہ بچپن کا عالم تھا جب علی اکبر گلی میں چلتے تھے لوگ دعائیں مانگتے یا اللہ ہمیں بیٹا دے تو علی اکبر جیسا، اولاد دے تو علی اکبر ویسی۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی شبیہ مبارک ہے جناب شہزادہ علی اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار میں ڈھلا ہوا اس میں مصطفیٰ کا پیکری خوبصورت، اس میں حسنہ کا حسین خوبصورت حسین پہلے جو لگتا تھا جیسے کملی والے چل رہے گئے۔ فرمایا کربلا کی وہ رات آ گئی جب صبح کا ٹائم شروع ہوا، میرے پیارے محبوب علیہ السلام کو پیارے بیٹے حسین پاک کی باتوں کو سن کر حضرت علی اکبر نے جائزہ لے لیا۔ میرے بابا جنگ کی جانب جانے والے گئے، عرض کرتے گئے پاؤں پکڑ کے بابا جن کی اولاد جوان ہو ان کے بابا پہلے نہیں جایا کرتے، ان کی جوان اولاد پہل کرتی ہے۔ بابا آپ نے میری تربیت کی ہے، میں جاؤں گا میدان کارزار کو بتاؤں گا میں محمد عربی کا نواسا ہوں، میں حسین کا لاڈلا ہوں، میں سیدہ زینب کا پالا ہوا ہوں۔ حسین کہتے ہیں بیٹا تجھے نہیں جانے دوں گا، میں اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے اپنے نانے کی تصویر کو میں خاک پہ لٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میرے پیارے محبوب کا بیٹا کہتا ہے
ابا جی پھر یہ بتاؤ آپ کو کس نے پالا؟ کہا نانا نے۔ فرمایا کیوں پالا؟ کہا اللہ کی توحید کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، ناموس رسالت کے لیے۔ علی اکبر کہتا ہے بابا آپ نے مجھے کیوں پالا؟ فرمایا توحید خدا بندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے۔ علی اکبر کہتے ہیں پھر مجھے اجازت دے دو بابا، اجازت دے دو۔ فرمایا اپنی ماں زینب پاک سے لے، سیدہ زینب کے حضور آئے۔ شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں پھپھو جان اجازت دے دو، میں اپنے نانے کے دین کی سربلندی کے لیے پہل کرنا چاہتا ہوں، میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، میں کوفیوں کو کوفہ بتاؤں گا، میں شامیوں کو شام کی راہ دکھاؤں گا، میں ان لوگوں کو بتاؤں گا اور کوفہ شام والوں ہم وہ ہیں جن کا جینا بھی نبی کے دین کے لیے ہے، مرنا بھی محمد عربی کے دین کے لیے ہے۔ پاک حسین نے اجازت مانگی، سیدہ زینب پاک دیکھ رہی ہے۔ فرمایا بیٹا میں نے وعدہ کیا تھا تیرے بابے سے، تیرا بیٹا جوان دے گا، میں دونوں بنا کے دوں گی۔ اب میری اور میرے بھی ارمان ہے، میری بھی تمنا ہے۔ فرمایا تم بھی اپنی میری ماں پوری کر لو۔ میرے پیارے محبوب کے پیارے لاڈلے کو بلایا، علی اکبر پاک سامنے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ زینب اب جو آپ جانتے ہیں جب بچے جوان ہو تب نہیں انتظام، بچہ پیدا ہو ماں باپ اس کی شادی کا انتظام شروع کر لیتے ہیں۔ اب علی اکبر سامنے کھڑے گئے، سیدہ زینب نے ایک جوڑا نکالا، دوسرا نکالا، تیسرا نکالا، علی اکبر پاک سامنے گئے۔ فرمایا یہ جوڑا تیرے بدن پہ کیسا لگے گا؟ یہ علی اکبر کو سوچ کیسا لگے گا؟ یہ علی اکبر کو جوڑا کیسا لگے گا؟ جب ایک لباس نکلا، جب سفید کا جناب والا سامنے آیا، علی اکبر کہتے ہیں اماں جی یہ سفید لباس مجھے پہنا دو، کیونکہ میں نے کل بابا سے سنا تھا میرے نانا کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ سفید ہے، یہ سفید مجھے دے دو، لباس بھی بن جائے گا، اکبر کا کفن بھی بن جائے گا۔ حضرت علی اکبر پاک کو سیدہ زینب پاک نے سفید لباس پہنایا۔ اب یہ چل کے بھی مجھے دکھا، بولا بن کے بھی مجھے چل کے دکھا۔ علی اکبر چلے، سیدہ زینب کہتی ہے اے میری پیاری ماں فاطمہ، میں پیارے بابا علی، اب ہم بھی بتائیں گے آپ نے ہمیں پالا، ہماری تربیت دین کے لیے کی تھی، لیکن میں نے علی اکبر کو دولہا بنا کے نانے کے دین کے لیے بھیجا ہے۔ علی اکبر میں کہوں گی اماں میں نے علی اکبر کو دولہا بنایا تھا، میں نے دولہا بنا کے کربلا کی طرف روانہ کیا تھا۔ اب ماں بھی دعا کر رہی ہے یا اللہ میرا نذرانہ قبول فرما لے، حسین بھی دعا مانگتے گئے میرا نذرانہ قبول فرما لے۔ جب میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں سیدہ زینب پاک نے روانہ کیا، بات بھی بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے جب علی اکبر کو تیار ہوتا دیکھا ایک بی بی بچے کو لے کے آ گئی، محمد کی تصویر کو بچا لو، میرا بچہ دین کے لیے لے لو، کوئی کہتا یہ جوان لے لو۔ سیدہ زینب جوڑی لے کے آ گئی، یہ جاتی ہے محمد کریم کی تصویر بچ جائے۔ فرمایا ماما یہی تو بتاؤں گا، نانا نے حسین کو دین کے لیے پالا، حسین نے علی اکبر کو دین کے لیے پالا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں علی اکبر پاک تیاری کرتے ہیں، بابا شرف امامہ بجاتے ہیں، کمر بند تیار کیا گیا، ذوالفقار حیدری علی اکبر کے ہاتھ میں آئی، علی اکبر پاک تلوار لے کے ذوالفقار حیدری لے کے بولنے لگے، تیز رفتار سواری پہ بیٹھتے ہیں، اس کو لگام کھینچتے ہیں لیکن چلتی نہیں ہے، دیکھا کہ کوئی کہہ لگا ہے بھیا آپ تو جا رہے ہو مدینے والی بہن جو مجھ سے پوچھے گی میں کیا جواب دوں گی، کچھ تو مجھے بتا کے جاؤ، سغرا پاک کو کیا تسلی دوں گی، کیا جواب دوں گی، بچیاں چھوٹی ہو یا بڑی جن کے سامنے بھائی لٹ لگا ہو، جن کے سامنے قافلہ لٹ لگا ہو، ان کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہے وعدہ کر کے جاؤ میں کیا بتاؤں گی، تو نے کہا تھا سغرا شادی ہوگی لے جاؤں گا، سغرا میں آؤں گا لے جاؤں گا، آج اتنے دن گزر گئے، اتنی راتیں گزر گئی، وہ تو تیری راہ
نہیں ہوگی. میرے بھیا بتا تو صحیح میں بہن شکرہ کو کیا جواب دوں گی. میرے امام علی مقام کے شہزادے نے اجازت لی, سکینہ پاک نے بھی اجازت دی. کربلا کی دھرتی میں میرے پیارے پاک حسین کا شہزادہ پہنچا. فرما ظالموں سن لو, میں شفیع مصطفیٰ بھی ہوں, علی اکبر میرا نام ہے, حسین کی جھولی میں میں بلا. میری ماں زینب پھوپھی نے مجھے دین کے لیے پالا ہے. میرے پیارے محبوب کا بیٹا حضور حسین پاک کا شہزادہ یوں جم کے لڑا, کوفیوں کو راہ بھول گئی, شامیوں کو انداز جرأت و بہادری بھول گئے, بھول گئے. پھر دوڑ کے آتے ہیں بابا جی, اگر چند گھونٹ پانی مل جائے میں ماحول کو بدل دوں. فرما بیٹے جب تیرے باپ ایسی بات کرتے تھے, تیرا نانا زبان چسایا کرتے, آگری زبان چوس لے. پھر علی اکبر پاک میدان کی جانب گئے, لیکن ایک ایک کر کے آتے تو سب کو مولی تاجر کی طرح حسین کا شہزادہ کاٹ کے رکھ دیتا. جب یکبارگی سے حملہ ہوا, شہزادہ حسین زمین پہ آیا, ادھر سے ظالم شامی نے آواز لگا کے کہا, حسین تیرے صبر کا بڑی بد سے سنے تھے, آج جب جوان بیٹے کو اٹھائے گا تیرے صبر کا امتحان ہو جائے گا. میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں, امام علی مقام شہزادے کے پاس آئے. میرے پاک حسین کے شہزادے نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. علی اکبر کی جوانی کو, جوان لاش کو اٹھایا. علامہ ابن عساکر تاریخ دمشق میں کہتے ہیں بس ماحول یہ تھا, کربلا میں حسین آئے تو سفید ریش تھی, میدان میں گئے تو سفید ریش سیاہ تھی, آئے تو ریش جناب سیاہ تھی, داڑھی مبارک کالی تھی. لیکن جب علی اکبر کو حسین نے اٹھایا تو داڑھی مبارک حسین کی سیاہ نہیں بلکہ سفیدی میں بدل چکی تھی. صبر استقامت کا کوہ بیرا اپنے شہزادے کو یوں اٹھا کے لے آیا. اب پاؤں زمین پہ گھسیٹ رہے گئے, چلتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹا کوئی آخری بول تو بولو, کوئی بابے سے بات تو کر لو, کوئی آخری جملہ تو بولو. فرمایا بابا مجھے ایک بات مسلسل کھائے جا رہی ہے, میری بہن شکرہ مجھے یاد کرتی ہوگی, وہ میری رات کو تکبیر ہوگی, وہ مجھے دور بھی ہوگی. بابا جی مجھے خیال آ رہا ہے میرے پیارے نبی کے غلاموں, ٹیکنالوجی کے دور میں, آج کے ماحول میں, اس جناب والا مواصلاتی نظام میں اگر دور بیٹھا ہوا بیٹا ماں کو یہاں سے نظر آ جاتا ہے, یہاں سے دیکھ سکتی ہے, تو میرے پیارے حسین کو اللہ نے یہ قوت و طاقت عطا فرمائی ہے. فرمایا بیٹا میری انگلیوں کے درمیان دیکھ, جب حسین نے دکھایا علی اکبر فرماتے ہیں سیدہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی بیٹے نہ کچھ قدم میرا, میری اکھیاں لایا سامر کسی کے خدا ملک کے درد میرا, جو نہیں ہوگا واپس آمن. شام دے ویلے بچیاں مدینے دیا, جب آگ نویر کھڑاوے سمجھ بھلاوا موئی مینو بچو اپنے ویر کان, سالا مرن نویر کسے دے نہ ہون مانیا بھیڑا, اس بھیڑ دا جس بھیڑ دا ویر نہ کوئی, اس کی دنیا تو گیا. سیدہ پاک دعا مانگ رہی ہے کبھی شام ہوئے کبھی میرا ویر آئے گا. اکبر میں ایک آواز دیتی تھی, آپ آ جاتے تھے. آج میں مسلسل یاد کر رہی ہوں لیکن آپ نہیں آتے. تکبیر کا انداز آ رہا ہے, سیدہ کی دعائیں آخر ہاتھوں پہ بی بی آواز دیتا ہے, روتے روتے نانا کے روزے پہ آنکھ لگتی ہے. میرے کریم آقا سیدہ شکرہ کو فرماتے ہیں بیٹی میں نے بھی بچوں کو دین کے لیے پالا, حسین نے بھی علی اکبر کو دین کے لیے پالا ہے. یہ انہی کا کام تھا, وہی کر گئے. یہ آل رسول کا ہی کام تھا, آل رسول نے ہی کیا. یہ خاندان رسول کا ہی کام تھا, خاندان رسول نے ہی کیا. میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں, آج پھر ماحول بدل گیا, دین کی کشتی ڈول رہی ہے. یہ الٹے ہی تو نہیں کیونکہ اس کے ملاح حسین, لیکن ڈول رہی ہے کشتی.
مسلمانوں کی لڑائی، آپس کا انتشار، امت کا اختلاف، یہ آخر دین کو کمزور کر رہا ہے۔ آج ساری قوتیں کفار اکٹھے، اگر کوئی منتشر قوم ہے تو بد نصیب مسلمان، ایک دوسرے پہ فتوے، عبادت گاہوں پہ حملے۔ اس روش کو بدلنا ہوگا، اس ماحول سے پیچھے آنا ہوگا۔ یوں ٹرن لو، پیچھے چلو، پیچھے چلو، اتنا پیچھے چلو کہ داتا حجویری کا دور آ جائے، اتنا پیچھے چلو کہ خواجہ اجمیری کا ماحول آ جائے۔ جہاں مسلمانوں کو کافر نہیں بنایا جا رہا تھا، کافروں کو مسلمان کیا جا رہا تھا۔ پھر سے اسی ماحول کی ضرورت ہے۔ 5ویں صدی میں دین کمزور ہوا، غوث اعظم نے اس دین کو سہارا دیا۔ آج کون ہے اس دین کو سہارا دے؟ بس ایک ہی ضرورت ہے، خدا را دین تجارت سے نہیں روکتا، دکانداری سے نہیں روکتا، بزنس سے نہیں روکتا، کرو، لیکن ایک کام تو کرو، دین کو اپنی نسل دے دو، اور دین نسل کو دے دو۔ نسل دین کو، دین نسل کو۔ یہ نہیں کہ میں مسجد میں مسلمان، گھر میں ماڈرن، یہ نہیں، دین ایسا نہیں ہے۔ مسجد میں اور گھر میں اور، ایسا نہ کرو۔ ہم نے یہی کیا تو اجڑ گئے۔ مسجد میں جیسے مسلمان ہیں، گھر میں بھی ویسے بن جائے، لین دین میں بھی ویسے بن جائے، ناپ تول میں بھی ویسے بن جائے، خوراک کھانے پینے میں بھی ویسے بن جائے۔ جب کھانے لگو تو مسلمان، کھلاؤ تو، تجارت کرو تو اس میں کم نہ تو، کیونکہ میں مسلمان، میں برا نہ بولوں کیونکہ میں مسلمان، گالی نہ نکالوں کیونکہ میں پڑوسی کی بہن بیٹی پہ گندی نظر نہ رکھوں کیونکہ میں ماں باپ کا حیا کروں کیونکہ میں مسلمان ہوں، کسی بھی چیز میں ملاوٹ نہ کروں کیونکہ میں۔ یہ ساری چیزوں کا ہمیں جواب دینا پڑے گا، یہ نہیں کہ نماز پڑھی اور اسلام کا کام ہو گیا، نہیں۔ یہ نماز تو، یہ دین تو ہر برائی سے روکتا ہے۔ ہماری آنکھ میں حیا ہو، دل میں خوف ہو، ہمارے دماغ میں پاکیزگی ہو، نظر میں حیا ہو، ہاتھ میں پیمانہ پورا ہو۔ جب یہ ماحول بنائیں گے، ہر بندہ اپنی ڈیوٹی ذمہ داری محسوس کرے گا، باقی ساری چیزیں بعد میں ہو، سنی بعد میں، دیوبندی شیعہ بھی بعد میں بنو، پہلے مسلمان تو بنو، پہلے مسلمان تو بنو۔ جب مسلمان بنیں گے، جیسے آپ انسان ہیں تو پھر قبیلے ہیں، کوئی پختون ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی جناب سندھی ہندی، یہ قبیلے۔ پہلے کیا؟ مسلمان، پہلے ہیں انسان، پھر یہ قبیلے۔ اسی طرح ہم پہلے مسلمان ہیں، ہمارا اسلام ہے، ایک مذہب پکا دے دو، ہر موڑ پہ نہ بدلے، ہر چوک پہ نہ بدلے، دین پکا، دین پکا۔ ہم جب مریں تو شرمندہ نہ ہو، ہم یہ نہ حضور کے بارگاہ میں کہہ سکے، آقا جو دین ہمیں بزرگوں نے دیا تھا نا، ہم وہی دین اپنی نسل کو دے کے آئے ہیں۔ آج تم سے دین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تم سے تمہارا مذہب چھینا جا رہا ہے، حیا چھینا جا رہا ہے، اخلاق چھینا جا رہا ہے، کردار چھینا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کا حسن ہے۔ آؤ صحیح طور پر اس حسن کو سنبھالیں اور اپنی نسل کی اعلیٰ تربیت کریں۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ اپنی نسل کو دین دے اور دین نسل کو دے، تاکہ یہ دونوں چیزیں قائم رہیں، تو ہماری نسل بھی کامیاب ہوگی، کیونکہ دین عزت دیتا ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے، جب آپ جیسے شریف لوگ ظاہری طور پر ہیں تو سارے دین میں، لیکن جب آپ نے، ہم نے لبادہ ہی اور اوڑھ لیا، کتنی شرمندگی ہوتی ہے جب ایئرپورٹ پہ کہتے ہیں حضور رحمت دو جہاں کی دستار مبارک سر پہ سجی ہوتی ہے اور کہا جاتا ذرا اس کو اتارو۔ آخر یہ کس نے ماحول بنایا؟ داڑھی شریف رکھی ہو تو آپ کو مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اس ماحول کو یہاں تک کون لے کے آیا؟ اس لیے کہ جب شریف لوگ دین سے ہٹ گئے، بدماشوں نے ایسا کام کر دیا، جو بدماش تھے انہوں نے لبادہ اوڑھا شریفوں والا،
شریفوں نے وہ لبادہ ہی اتار دیا. آپ یہ لبادہ اوڑھ لیں تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ شریفوں کا ہی دین ہے اور دین شریفوں میں رہتا ہے. اس تصور کو اجاگر کریں. ہمارے کردار چال ڈھال سے پوری دنیا کو پتا ہو کہ یہ مسلمان لوگ عقیدے کے پکے ہوتے ہیں, قول کے پکے ہوتے ہیں, وعدے کے پکے ہوتے ہیں, یہ کم زیادہ نہیں تولتے, یہ جھوٹ نہیں بولتے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے راضی ہوں گے, کتنے خوش ہوں گے. ہم سے تو پروردگار سے وہ جیب کاٹنے والا سمجھدار نکلا جس کے لیے ساندانس نے لکھا. ایک جیب کاٹنے والے نے اپنے ایک جو اس کا جونیئر تھا اس کی ڈیوٹی لگائی, انارکلی میں کھڑا ہوا, جیبیں کاٹ رہا ہے لوگوں کی. جب وہ شام ہوئی تو اس کا حساب لیا گرو نے, کتنے نکلے؟ کہا 2 روپے ہیں. کہا بے وقوف تیرا پوائنٹ تو بہت اچھا تھا. اس نے کہا سر جی ہاتھ بھی بڑا اونچا مارا تھا میں نے. ایک پرس نکالا میں نے انگریز کا, یقیناً وہ عیسائی تھا. میں نے پرس نکالا تو اس میں ڈالر تھے, میں نے اپنی جیب میں ڈالا. لیکن پھر مجھے خیال آیا یہ عیسائی ہے, یہ غیر مسلم ہے, کل قیامت کا دن ہوگا, اونچی جگہ ہوگی, میرا نبی بیٹھا ہوگا, سارے نبی جلوگر ہوں گے اور میرے نبی کی ساری تعریفیں کر رہے ہوں گے. اللہ محبوب کو اس مقام پہ پہنچا چکا ہوگا, مقام محمودہ, سارے اسی کی تعریف کر رہے ہوں گے. اگر اس عیسائی نے اٹھ کے اپنے نبی سے کہا وہ جو اونچی کرسی والے نبی ہیں نا, اس کے اونٹی نے تیرے اونٹی کی جیب کاٹ لی تھی, تو کہیں اس میری بغیرتی کی وجہ سے میرے آقا کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو میں نے کہا میں اس کو واپس ہی کر دوں, میں ہوں تو بدعمل, ہوں تو چور, لیکن نبی کو تو شرمندہ نہ کروں گا. بدنصیب ہوتا ہے وہ بچہ جو باپ کو شرمندہ کرے, بے حیا ہے وہ مرید جو پیر کو شرمندہ کرے, کمینہ ہے وہ بیٹا جو ماں باپ کو شرمندہ کرے, لیکن کتنا بے حیا ہے وہ امتی جو نبی کو شرمندہ کرے. ہم اتنی شانہ والا, اتنی عظمت والا اللہ نے نبی دیا ہے, شرمندہ نہ ہونے دو, شرمندہ نہ, نبی خوش ہو جائے. دیکھیں نبی فرمائے یہ میرے غلام آ رہے ہیں, یہ میرے غلام آ رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں صحیح اسلام اور مکمل دین عطا فرمائے, ہر برائی سے بچائے, اور اللہ ہمیں فساد, انتشار, افتراق سے محفوظ رکھے. ما علیہ الا البلاغ.